هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الهدى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے اس مرکز توحید و سنت میں جید علماء کرام کی زیر سرپرستی دعوت قرآن و سنت کی نسبت سے حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ اپنی خاص توفیق سے کچھ ایسے کلمات کہلوائے جس سے ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ معزز دوستو، کانفرنس کا عنوان ہے فکر آخرت۔ یہ صرف اسلام کا ہی خاصہ ہے اور اسلام کی ہی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو ان کی زندگی
کی پہرے داری کے لیے، نگرانی کے لیے جو پہرا دیا ہے اور جو پہرے دار دیا ہے، یا سادے اور سمپل اور عام لفظوں میں کہا جائے جو پولیس چوکی دی ہے نگرانی کے لیے، پہرے داری کے لیے، وہ یہی عقیدہ آخرت ہے۔ یہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ جو سچا مذہب ہے، چاہے وہ اپنے وقت میں یہودیت کی شکل میں ہو یا عیسائیت کی شکل میں، وہ اسلام ہے، اور اسی اسلام نے یہ نظریہ اور یہ عقیدہ دیا ہے۔ ورنہ جن لوگوں کا آخرت پہ ایمان نہیں، ان پہ آپ لاکھ پہرے داریاں لگاتے رہیں۔ جس نے کچھ گڑبڑ کرنی ہے، وہ پہرے داری کب تک رہ سکتی ہے؟ 24 گھنٹے تو کوئی پہرے دار نہیں سر پہ ہو سکتا۔ وہ آپ کے حکم کی تعمیل تب تک تو کر سکتا ہے جب تک آپ کا پہرا ہے، پولیس کی شکل میں ہو، فوج کی شکل میں ہو، پہرے دار کی شکل میں ہو، یا جس شکل میں بھی ہو۔ لیکن جب وہ پہرے داری ہٹے گی، مجرم پھر جرم کرے گا۔ ڈاکو پھر ڈاکہ کرے گا، عزتوں کا لٹیرا پھر عزتیں لوٹے گا۔ لیکن یہ اسلام ہے کہ جس نے پہرے دار ہمارے دل کے اندر بٹھا دیا، فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کی شکل میں، کہ ہمیں یہ عقیدہ دے دیا اور ایمان دے دیا کہ جس رب کے تم ماننے والے ہو وہ ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اور پھر جب اس کے دربار میں تم نے پیش ہونا ہے تو پھر وہ اس پیشی پر تمہارے ایک ذرے جتنے چھوٹے عمل کا بھی تم سے حساب کرے گا۔ یہ عقیدہ دلوں میں راسخ کیا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ ہی وہ پہرے دار ہے، یہی عقیدہ ہی وہ چوکی ہے جو دل میں لگا دی۔ اب بے شک سر پہ کوئی نہ ہو، اگر دل میں یہ ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے تو یہی عقیدہ آخرت اور یہی فکر آخرت وہ ہماری پوری زندگی کو ایک لائن میں لے کے چلے گی، ایک رخ پہ لے کے چلے گی۔ اگر ہم کہیں بھٹکنے لگیں، یہ رستے سے اور لائن سے ہٹنے لگیں، عقیدہ آخرت کا جو اندر ایک چوکیدار بیٹھا ہے وہ ہمیں جھنجھوڑے گا، وہ ہمیں اللہ کی پیشی یاد کروائے گا، چاہے کوئی کتنا ہی جرم کرنے والا جرم میں آگے نکل جائے۔ وہ حدیث میں آتا نہیں، ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے، لیکن پھر بھی ایک دن اس فکر آخرت کے عقیدے نے ایک دن واپس اسے رخ پہ لے آیا وہ عقیدہ، اور اتنے بڑے مجرم کے دل میں بھی اللہ سے صلح کرنے کی سوچ آ گئی، خیال آ گیا۔ یہ کیا چیز ہے جو اتنے بڑے بڑے جرائم کے بعد بھی پھر واپس لے آتی ہے؟ بولو یہی عقیدہ ہے آخرت، اور یہ اسلام کی خوبی۔ جو مانتا ہی نہیں آخرت کو،
انہیں نہ کسی کے پیشی کا ڈر ہے اور نہ ہی کسی کو حساب کتاب دینے کے وہ اپنے آپ کو روا سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر بے خوف و خطر وہ اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، اور وہی بغاوت ان کی زندگی کے سکون کو برباد کر دیتی ہے. تو نتیجتاً دنیا اسی بے چینی میں گزرتی ہے، اور مرنے کے بعد منکرین قیامت کا جو حال ہونا ہے وہ تو آپ سب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے معزز دوستو، اس بات پہ ہمیں دل و جان سے اللہ کا مشکور، ممنون، احسان مند رہنا چاہیے. ہر سانس کے ساتھ شکر ہے میرا مالک تو نے اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اس پہ ہماری کوئی محنت بھی نہیں ہوئی، مفت میں اللہ نے دے دی. ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تو ہم بھی مسلمان بن گئے. تو یہ اللہ کا وہ انعام ہے ہمارے اوپر کہ ہم ساری زندگی بھی اپنا سر سجدے میں ڈالے رکھیں تو اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اسلام ہمارے صرف ذمہ یہ لگایا کہ تم اسے سنبھال کے رکھو، ہر دم اس کا خیال رکھو. اس لیے کہ عقیدہ تو دے دیا، ایمان تو دے دیا، لیکن اس ہدایت کے رستے پہ دو بڑے دشمن بیٹھے. کتنے؟ دو بڑے دشمن. ایک دشمن اللہ شیطان کی شکل میں، اور ایک دشمن انسان کے نفس کی شکل میں، جو اس کو برائیوں پہ لگاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ بھڑکاتا ہے، وہ برائیوں پہ لگاتا ہے. لیکن ان برائیوں اور ان خواہشات کے بھڑکنے پہ جو اپنے آپ کو روک لیتا ہے، دبا لیتا ہے، سمجھا لیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مراد پا جاتا ہے. اور جو ان ملامتوں کو نہ لے، دھتکار دے، لتاڑ دے، چھوڑ دے، نتیجتاً وہ دنیا آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے بھڑکانے والا تو بھڑکاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اس لائن سے ہٹانے کے لیے نفس امارہ، دل ہی دل میں جو خواہشات ڈالتا ہے، ان خواہشات کو بھڑکاتا ہے. وہ بھڑکانے والا تو بھڑکاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ان خواہشات پر بھڑکانے والا تو بھڑکاتا ہے، لیکن ملامت کرنے والا بھی دل ہی دل میں ملامت کرتا ہے. او بندہ خدا یہ کام نہ کر، یہ گناہ ہے، یہ بغاوت ہے تیرے مالک کی، اس کے قریب نہ جا. ملامت کرنے والا سمجھاتا بھی ہے، ملامت بھی کرتا ہے. یہ دو ہو گئے، بھڑکانے والا نفس امارہ، اور ملامت کرنے والا، جھنجھوڑنے والا، جنوں اسی ضمیر آکھ دیاں،
ہم کہتے ہیں نہیں فلانے بندے کا ضمیر ہی مرا ہوا ہے، یعنی کوئی جھنجھوڑنے والا ہی کوئی نہیں اس کو، اتنا یہ بے باک ہے گناہوں میں۔ یہ جو ضمیر ہے اس کو نفس لوامہ قرآن نے کہا۔ اب جو اس ملامت کو لے لیتا ہے اور اس ملامت کی قدر کرتا ہے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ وہ نفس ہے جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہنے والا اور اس بھڑکانے والے کی اس خواہشات کی آرزو پر بالکل پکڑائی نہیں دیتا، بلکہ ملامت کرنے والے کی ملامت کو لیتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ تو اس ملامت کو قبول کرنے والا یہ اتنا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے کہ بوقت وفات اسے ندا دینے والا ندا دے کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئن جان، گھبرانا نہیں، یہ سختیاں ساری موت کی تیرے لیے نہیں، یہ اس کے لیے جس نے ملامت کو قبول نہیں کیا اور نفس خبیثہ بن گیا۔ یہ سارے عذاب، یہ ساری سزائیں اور یہ ساری وعیدیں یہ اس کے لیے جو خبیث نفس ہے، اس نے اپنے ضمیر کی ملامت کو بھی قبول نہیں کیا۔ وہ جو اندر کا پہرے دار ہے، اس نے اس پہرے دار کو بھی لتاڑا، اس کو بھی دھتکارا، اس کی ملامت کو بھی قبول نہ کیا۔ وہ تو خبیث ہے، اس کے لیے تو موت کے وقت بھی بڑی وعیدیں، سزائیں اور بڑے ڈراوے اور بڑی سختی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اس کی روح کو اللہ اس طرح نکالتا ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی کے اوپر مل مل کے کپڑے کو بچھا کر ایک کونے سے پکڑ کے کھینچا جائے زور سے، جو حال اس مل مل کے کپڑے کا ہوگا کانٹوں کی وجہ سے، وہی حال اس نفس خبیثہ کے ساتھ ہوتا ہے جب جسم سے نکلنے لگتی ہے وہ روح۔ لیکن جو ملامت کو قبول کرتا ہے، خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ملامت کرنے والے کو مایوس نہیں کرتا، اپنی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، ہر چیز کو وہ چھوڑ دیتا ہے، دبا دیتا ہے، رون دیتا ہے اور اس ملامت کرنے والے کی ملامت کو قبول کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ مرنے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، اسے بڑے پیار اور لاڈ سے کہا جاتا ہے تو نہ گھبرانا، تیرے لیے کوئی سزا نہیں، تو نہ گھبرانا، تیرے لیے اطمینان ہے، تو مطمئن رہنا، اس لیے کہ تو جس کے پاس جانے والا ہے نا وہ تیرے سے اتنا راضی ہے کہ وہ تیری آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جائے گا نا، جس طرح تجھے شوق تھی اس سے ملنے کی، من احب لقاء اللہ
احب اللہ لقاہ، جو اللہ سے ملاقات کا شوق دل میں پالتا ہے میرا رب بھی اس سے ملنے کا شوق پالتا ہے، میرا رب بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ کی ملاقات کو ہی ناپسند کرتا ہو پھر اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے شیطان ہو یا نفس ہو، یہ دونوں دشمن جب بھی ہمیں رستے اور رخ اور لائن اور اس عقیدے سے ہٹانے لگے جو عقیدہ اللہ نے ہمارے دلوں میں پہرے دار کی حیثیت سے ڈالا ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اس ضمیر کو تھوڑا سا جگاؤ، کیونکہ اسی ضمیر نے تمہیں جھنجھوڑنا ہے۔ اب تمہاری خوش قسمتی یہ ہے کہ تم اس کی ملامت کو قبول کرو اور گناہ نہ کرو، بغاوت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ لیکن اگر اس اللہ کے بنائے ہوئے اور کیے ہوئے انتظام کی بھی تم نے پرواہ نہ کی تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر قصور سراسر ہوگا تو اسی اپنے خود انسان کا ہوگا جس نے اللہ کے ایک ایسے خفیہ انتظام سے بھی فائدہ نہ اٹھایا جو انتظام سراسر اس کی دنیا کی زندگی کے اطمینان کے لیے بھی تھا اور اس کی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی تھا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں جی قاری صاحب کچھ دسو، دل ہی نہیں لگتا ادھر آنے کو ہے، تو وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنا ضمیر جو ہے نا اسے روند رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا بڑے سے بڑا بھی گنہگار ہو، اندر سے ایک دفعہ گناہ کرنے سے پہلے صدا تو ضرور آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کوئی اندر سمجھانے والا سمجھاتا ہے نہ کر، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ ناراض ہوگا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی ہو، لیکن نافرمانی اور بغاوت سے پہلے والاسم ما حاک فی صدرے کا، گناہ ہوتا ہی وہ ہے جو دل میں پہلے کھٹکتا ہے نا، دل میں کھٹکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو خبیث نفس خبیثہ نہ بنا، اپنے آپ کو نفس مطمئنہ بنا، کیونکہ یہ نکلتا ہے بدن سے تو اس کے لیے ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنا ضمیر جو ہے نا اسے روند رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا بڑے سے بڑا بھی گنہگار ہو، اندر سے ایک دفعہ گناہ کرنے سے پہلے صدا تو ضرور آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کوئی اندر سمجھانے والا سمجھاتا ہے نہ کر، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ ناراض ہوگا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی ہو، لیکن نافرمانی اور بغاوت سے پہلے والاسم ما حاک فی صدرے کا، گناہ ہوتا ہی وہ ہے جو دل میں پہلے کھٹکتا ہے نا، دل میں کھٹکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو خبیث نفس خبیثہ نہ بنا، اپنے آپ کو نفس مطمئنہ بنا، کیونکہ یہ نکلتا ہے بدن سے تو اس کے لیے آسانیاں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اسے خوشخبری دی جاتی ہے چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس پہ راضی وہ تجھ پہ راضی، فادخلی فی عبادی، کوئی حرج نہیں کہ گھر سے نکل رہا ہے، کوئی حرج نہیں بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہے، کوئی پریشانی تجھے نہیں کہ رونقوں سے نکل رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں تجھے، غم نہیں کہ روشنیوں سے اٹھ رہا ہے، اس لیے کہ تیرے جیسے نفس کے لیے تو آگے بھی رونقوں کا انتظام، تیرے جیسے نفس کے لیے تو آگے بھی روشنیوں کا انتظام، تیرے جیسے
نفس کے لیے تو آگے بھی اللہ کی طرف سے انعامات، اعزازات، القابات، تیرے لیے تو انوارات ہی انوارات۔ اللہ اکبر کبیرہ کہاں لے کے جاتا ہے اس کو فرشتہ کہتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہاں سے نکلنے کا غم نہ کر، یہاں سے تو نکل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، لیکن اگر تو نے اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی یاد کے مطابق گزارا ہے تو پھر تجھے کوئی پریشانی نہیں، تو نے اس مکان سے نکلنا ہے اور سیدھا جنت والے مکان میں داخل ہو جانا ہے۔ ایک بندے دی آواز زیادہ تے سارے دی تھوڑی۔ اللہ اللہ۔ معزز دوستو، وقت بہت قلیل ہے، کوئی شے نہیں پیچھے رہ گئی۔ ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر اپنی زندگیوں پہ غور کریں، کوئی اپنے زندگی کا ایک حصہ گزار چکا تو کوئی 2 حصے گزار چکا، آدھی گزار چکا تو کوئی 3 حصے گزار چکا۔ وقت پیچھے بہت تھوڑا رہ گیا۔ بولیے وقت پیچھے بہت تھوڑا رہ گیا۔ اس لیے اس تھوڑے وقت کی قدر کیجیے اور اسی کو غنیمت جانیے، اسی سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ اس لیے کہ پکارنے والا پکار رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ آ میرا بندہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آ میرے بندو دوڑو اللہ کی طرف۔ اس نے تمہارے لیے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں، عارضی فائدے کے لیے، چند منٹوں کے مزے کے لیے، تھوڑے سی زندگی کی عیش کے پیچھے ہمیشہ کی زندگی کا سودا نہ کرو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ کہتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ جو اس کے نتیجے اور بدلے میں نے آخرت کی زندگی تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے وہ اس زندگی سے بہت بہتر ہے، وہ اس زندگی سے بہت زیادہ آگے ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس نے تو 100 سال جی کر بھی ایک دن مر جانا ہے، لیکن اگر اس زندگی میں عیش مل گئی، رب کعبہ کی قسم، خالدین فیہا ابدا، ابد الآباد، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی عیش تیرے مقدر میں آ جائے۔ وہ عیش جنت کی جو رب تجھے دینا چاہتا ہے اس سے سینہ چوڑا کر کے قبول کر۔ کوئی نفع دینا چاہے تو کبھی ہم نے منہ پھیرا ہے؟ یہاں 100 200 کا 500 1000 کا نفع ہو تو بھاگے بھاگے پیچھے لائنوں میں بھی لگنا پڑے تو کہتے ہیں کسی طریقے نمبر آ ہی جائے گا، ہے چلو تھوڑی سی انتظار ہی ہے نا، کچھ مل تو جائے گا، ہے۔ اور ہماری پاکستانی قوم وہ تو ماشاءاللہ زیادہ سمجھدار ہے نا اس معاملے میں، تو یہ اتنا بڑا نفع رب دینا چاہتا ہے، بندوں نے کیوں دائیں بائیں منہ پھیر رکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ کی پکار پہ لبیک کہو، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ کیا کرو؟ اور ہم دوڑتے ہیں دنیا کی طرف۔ ہم کدھر دوڑتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے قرآن میں یہ مسئلہ بھی حل کر دی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتے ہیں هو الذی جعل
فامشوا فی مناکبہا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقی وإلیہ النشور. تسی اگر ستے پہ ہو بیدار نہیں ہو تو میں تبلیغی بیان کرنا بھی مجھے آتا ہے. 6 نمبر شروع کر دے وہاں. اور تو پھر تھوڑا جاگو تو صحیح یار. اللہ اللہ. قرآن کہتا ہے دنیا کی طرف بھاگنے والے، دنیا کو اپنا مطمع نظر اور ہدف بنا کر چلنے والے، تو نے تھوڑی سی رفتار غلط کر دی ہے، تو دنیا کی طرف بھاگنے لگ گیا. حالانکہ دنیا کی طرف جانے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں خود بتا دیا ہے، اور اللہ نے ہر ہدف کی طلب کا طریقہ قرآن میں واضح کر دیا. اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو رزق کی طلب ہے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جو دنیا 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 ہم کرتے رہتے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اسی کے لیے ہم نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اسی کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھی بھلا بیٹھتے ہیں، اسی کے پیچھے ہم لوگوں سے لڑائیاں اور دغے بھی کرتے رہتے ہیں، اسی کے لیے لوگوں سے ناجائز منافع بھی کماتے رہتے ہیں، اسی کے لیے لوگوں کی کھال بھی اتارتے رہتے ہیں، اسی کے لیے ماں باپ کو دھکے بھی دیتے رہتے ہیں، اسی کے لیے رشتہ داروں سے بائیکاٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اسی کے لیے ہم ہر گناہ کر لیتے ہیں، لیکن دنیا کے نفع کی طلب ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہوتی ہے. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے او میرا بندہ جب آگے دنیا کی طلب ہو تو پھر دنیا کا میں نے جو ہدف بنایا ہے اس کی طلب کا طریقہ میں نے دوڑنا نہیں رکھا، بلکہ میں کہتا ہوں جب طلب ہو رزق کی، دنیا کی، معیشت کی، مال کی، سونے کی، چاندی کی دکان کی، یا دنیا کی طلب ہو تو پھر اس وقت تیرا جو چال کا طریقہ ہے وہ دوڑ کر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب آگے ہدف دنیا ہو تو تو نے دوڑنا نہیں بلکہ چل کے جانا ہے. فمشو مشی سمجھتے ہو، اور ہون تو جلوس بھی ہون دینا مشی دے، چل کے جانا. تو دنیا دیکھو نا، فرمایا جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا. اگر طلب ہو رزق روزی کی، دکان کی، پیسے کی، سونے چاندی کی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ چل کے جانا، دوڑ کے نہیں جانا، کیونکہ دنیا اس لائق نہیں کہ او دے کول دوڑ کے بندہ جائے. دیکھو نا آگے ہدف جس درجے کا، تو اس ہدف کی طرف طلب کرنے کی بھی وہی رفتار سمجھائی جتنا آگے اس کی قدر ہے. چونکہ دنیا کی قدر تھوڑی ہے نا. میں نہیں کہتا، میرے نبی، آپ کے نبی، نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما بالا. میرے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا ملعون ہے، اس دنیا پہ لعنت کر دی گئی ہے، اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے اس پہ بھی لعنت کر دی گئی ہے. ہاں مگر اس لعنت